اگلے کئی ہفتے کرم علی نے گونگوں کی طرح دن رات گزارے تھے۔ اپارٹمنٹ میں اس کے دوسرے ساتھی اس سے پوچھ پوچھ کر تھک گئے تھے۔ پھر سب کو لگا اس پر صابر قیوم کی موت کا اثر ہو گیا ہے۔ مجاہد اور تنویر نے جتنی تسلیاں ہو سکتی تھیں اسے دی تھیں۔ پھر انہیں لگا وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور نیو یارک میں کوئی وقت ضائع نہیں کرتا۔ زندگی ضائع کرنا ایک الگ چیز تھی۔ کرم علی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ بات کرے تو کس چیز کے بارے میں بات کرے۔ دنیا میں ایک دم ساری چیزیں ختم ہو گئی تھیں جن کے بارے میں اسے سوچنا، اسے بات کرنا اچھا لگتا تھا یا وہ بات کر سکتا تھا۔ خاموشی اور تنہائی کا مکسچر تیزاب کی طرح اسے اندر سے گلاتا رہا۔ معزز سامعین، کیا آپ کبھی اس دور سے گزرے ہیں؟ اس کے گھر والوں نے عارفہ سے نکاح کے اگلے ہی دن اسے بڑے خوشی اور جوش کے عالم میں عارفہ کے نکاح کی خبر سنائی تھی۔ وہ شاید ان کی زندگی کا پرمسرت ترین دن تھا۔ راستے کی واحد رکاوٹ خود بخود دور ہو گئی تھی۔ ان کے بیٹے کو اب کوئی ان سے نہیں چھین سکتا تھا۔ کرم علی نے 10 منٹ تک فون پر عارفہ کے بارے میں ماں کی باتیں سنی تھی، پھر اس نے فون رکھ دیا۔ اگلے کئی ہفتے اس نے پاکستان میں کسی سے فون پر بات نہیں کی۔ صدمہ، دکھ، رنج، تکلیف، اذیت، بے یقینی میں سے کون سی چیز تھی جس نے اس کے سوچنے اور سمجھنے کی حسیات کو یوں مفلوج کر دیا تھا کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ فون پر اس کے کہے ہوئے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونجتے تھے، بار بار، صبح اٹھتے ہی، رات کو سوتے ہوئے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، نہاتے ہوئے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، دنیا میں موجود ہر قسم کی آواز صرف ایک آواز میں تبدیل ہو گئی تھی، عارفہ کی آواز میں۔ 3 مہینے کے بعد اس کی رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ یہ خبر اسے اس کی ماں نے تب دی جب اس نے کئی ہفتوں کے بعد ایک بار پھر نارمل ہونے کی پہلی کوشش کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو فون کیا تھا۔ اس بار کرم علی نہیں گیا۔ اس دفعہ کرم علی نے کسی عورت کو نہیں خریدا۔ وہ صرف اگلے 3 دن کچھ کھانا بھول گیا تھا۔ تیسرے دن اس کی ملاقات شوکت زماں سے ہوئی تھی۔ وہ ٹیکسی چلا رہا تھا اور شوکت زماں اس سے کہیں چلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں پہچانا تھا۔ شوکت زماں پہلے کی طرح اس بار بھی شراب کے نشے میں تھا اور ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا مسلسل مزید شراب اپنے اندر اڈیلتا رہا۔ کرم علی سڑک پر دوڑتی بھاگتی ٹریفک میں خالی ذہن کے ساتھ اس راستے کو ڈھونڈنے میں مصروف رہا جس پر جانے کے لیے اسے شوکت زماں نے کہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب بالآخر وہ شوکت زماں کو اس کے بتائے ہوئے پتے پر لے آیا اور اس نے شوکت زماں سے مطلوبہ کرایہ مانگا تو شوکت زماں 10 منٹ اپنے لباس کی ہر جیب چھان مارنے کے باوجود اپنا والیٹ برآمد نہیں کر سکا تھا۔ اور یہ ایسا وقت تھا جب کرم علی نے شوکت زماں کو پہچان لیا تھا، اور صرف اسی نے نہیں، شوکت زماں نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ اوئے کرم علی، یہ تو ہے؟ شوکت زماں نے بے اختیار اس کا نام لیا۔ کرم علی کو حیرت ہوئی، اتنی شراب پینے کے باوجود اس کے اعصاب ٹھیک کام کر رہے تھے۔ وہ کئی ماہ پہلے ملے ہوئے ایک شخص کو اس کے پورے نام سے پکار رہا تھا۔ کیا حالت بنا لی ہے تو نے؟ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ہڈیاں کیوں نکل آئی ہیں تیری؟ اوئے، تو نے کہیں میری طرح شراب وغیرہ پینا تو نہیں شروع کر دی؟ یا کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں لگ گئی تجھے؟ وہ کسی سوال کے جواب کا انتظار کیے بغیر پے در پے سوال کر رہا تھا۔ کرم علی چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، پھر اسے چھوڑ کر جانے لگا۔ اوئے، شوکت زماں کو کتا سمجھ رہا ہے جو خواہ بھونکتا جا رہا ہے اور اس کو کسی جواب کی ضرورت ہی نہیں۔ شوکت زماں اس کے اس طرح پلٹنے کا برا مانا تھا۔ کرم نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ شراب کے نشے میں دھت اس شخص سے کس طرح بات کرے۔ وہ ہمیشہ اسی حالت میں ملا تھا۔ شوکت زماں اب اس کی خاموشی پر کچھ اور گرم ہو رہا تھا۔
اور کرایہ اس طرح چھوڑ کر جا رہا ہے جیسے کسی رئیس کی اولاد ہے تو۔ شوکت زماں نے اس جملے کے ساتھ اسے 3-4 ناقابل اشاعت گالیاں بھی دی تھیں۔ کرم علی نے زندگی میں بہت لوگوں سے بہت گالیاں سنی تھیں، اسے کبھی غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ نہیں جانتا شوکت زماں کے سامنے کھڑے اس وقت اسے کیوں شدید غصہ آیا۔ اس کی خاموشی اس بار بھی نہیں ٹوٹی تھی، مگر اس نے آگے بڑھ کر پوری قوت کے ساتھ شوکت زماں کے جبڑے پر ایک گھونسا مارا تھا۔ منہ اور ناک سے نکلتے ہوئے خون کے فواروں کے ساتھ شوکت زماں نے اسے بے یقینی سے دیکھا، پھر کرم علی نے اسے زمین پر گرتے دیکھا۔ کرم علی کو تب اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ بے حد گھبراہٹ میں زمین پر گرے شوکت زماں کو ہلاتا جلاتا رہا، اور اس سے پہلے کہ وہ ٹیکسی میں ڈال کر کسی قریبی ہاسپٹل لے جاتا، وہاں سے گزرتے کسی آدمی نے کچھ فاصلے پر کھڑے ایک پولیس والے کو اس واقعے کی اطلاع دے دی تھی۔ 15 منٹ کے اندر کرم علی ہتھکڑیوں کے ساتھ ایک پولیس اسٹیشن میں لایا گیا۔ لاک اپ میں بیٹھے ہوئے بھی اسے اس بات کی تشویش نہیں تھی کہ وہ لاک اپ میں بند ہو جائے گا۔ اسے صرف شوکت زماں کی فکر تھی، پتہ نہیں اسے کتنی چوٹ آئی تھی۔ تم واقعی پاگل ہو گئے ہو کرم علی، تم واقعی پاگل ہو گئے ہو۔ اس نے کئی بار خود کو دھتکارا تھا، اور شاید لعنت و ملامت کا یہ سلسلہ مزید طویل ہو جاتا اگر وہاں آنے کے پورے 2 گھنٹے کے بعد ایک پولیس والا اس کے پاس آ کر اسے یہ اطلاع نہ دیتا کہ اس پر چارجز ختم کر دیے گئے تھے۔ اس آدمی نے جس پر اس نے حملہ کیا تھا، ہوش میں آنے کے بعد یہ بیان دیتے ہوئے شرمندگی کا اظہار کیا تھا کہ اس نے شراب کے نشے میں کرم علی کو گالیاں دیتے ہوئے اپنے آپ پر حملے کے لیے اکسایا۔ وہ ایسا نہ کرتا تو وہ کبھی مشتعل ہو کر ایسی حرکت نہ کرتا۔ کرم علی بے حد ندامت کے عالم میں لاک اپ سے نکلا، اور اس کی ندامت میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب اس نے شوکت زماں کو جبڑے پر لگی ہوئی پٹیوں کے ساتھ لاک اپ کے باہر اپنا منتظر پایا۔ اس بار وہ مکمل ہوش میں تھا، اور کرم علی کو دیکھ کر اس نے مسکرانے کی کوشش بھی کی تھی، جو جبڑا لگی پٹی کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی۔ کرم علی نے اس کے قریب آ کر کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بول نہیں پایا۔ اس نے جواباً شوکت زماں کو کچھ کہنے کی کوشش کرتے پایا۔ کرم نے کان اس کے قریب لے جا کر اس کی بات سننے اور سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور وہ کامیاب رہا تھا۔ شوکت زماں اسے ایک بار پھر وہی گالیاں دے رہا تھا، جن گالیوں کو سننے کے بعد اس نے اس کے جبڑے پر گھونسا مارا تھا۔ کرم علی بے اختیار گہرا سانس لے کر سیدھا ہو گیا۔ اس لاک اپ میں کھڑے اس کا احسان مند ہوتے ہوئے اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی کے اگلے چند سال اس کے ساتھ اسی طرح گالیاں سنتے گزارے گا۔ شوکت زماں کینیڈا کے امیر ترین ایشیائی افراد کی لسٹ میں 4تھے نمبر پر تھا، اور اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کینیڈا کا پہلا ایشیائی ایڈز پیشنٹ تھا۔ معزز سامعین، کہانی بہت مزے کی ہونے والی ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ نے اس کہانی کو اینڈ پر چھوڑ کر بالکل بھی نہیں جانا۔ چونکہ یہ بہت کم میں نے ریڈ کی ہے، تو میں آپ کے لیے تھوڑی سی اور ریڈ کروں گی، اور اس کے بعد اس کہانی کو ہم اگلی ایپیسوڈ پر چھوڑیں گے۔ انور حبیب اور سفیر نے سینما میں داخل ہوتے ہوئے ٹکٹ لینے کے لیے کھڑے تماشائیوں کی لمبی قطاریں دیکھی تھیں۔ انہیں اس چیز نے پریشان نہیں کیا۔ پاشا پروڈکشنز کی فلم کا کوئی بھی پہلا شو کم از کم اسی طرح ہاؤس فل جاتا تھا۔ کم از کم شہر کے اس سب سے پرانے سینما میں، جہاں کسی فلم میں ٹکٹوں کی تعداد نہیں، تماشائیوں کا رد عمل کسی فلم اور ایکٹر کی قسمت کا فیصلہ کرتا تھا، اور آج ان میں سے کوئی بھی وہاں اپنی قسمت کا فیصلہ سننے نہیں آیا تھا، پریزاد کی قسمت کا فیصلہ ہوتے دیکھنے آیا تھا۔ وہ اس فلم کو پٹتے دیکھنا چاہتے تھے۔ انڈسٹری کا اکلوتا سپر سٹار اور کامیاب ترین ڈائریکٹر سال کی سب سے بڑے بجٹ کی فلم کو فلاپ ہوتا دیکھنے کے لیے وہاں آئے تھے۔
پچھلے 5 سالوں میں کبھی اپنی کسی فلم کا پہلا شو دیکھنے کے لیے جاتے ہوئے ان کے دلوں کی دھڑکن اتنی بے ترتیب نہیں ہوئی تھی جتنی آج تھی۔ انور حبیب نے کسی فلم کو اس سے زیادہ برا بنانے پر اس طرح کی محنت نہیں کی تھی، اور سفیر خان کو یقین تھا اپنی پچھلی تمام فلموں میں اس نے اس سے زیادہ بری اور ناقص اداکاری نہیں کی تھی۔ یہاں تک کہ تبریز پاشا بھی فلم کے رشنر کو دیکھ کر پہلی بار کسی فلم کے بارے میں اتنا خائف ہوا تھا۔ وہ فلم ویسی نہیں بنی تھی جیسی وہ بنانا چاہتا تھا، مگر وہ فلم ویسی ہی تھی جیسی انور حبیب اور سفیر خان اسے دیکھنا چاہتے تھے، اور اب سینما میں بیٹھے چند ہزار تماشائی 3 گھنٹے میں اس فلم اور اس کی قسمت کا فیصلہ سنانے والے تھے۔ وہ پری زاد کی فلم تھی، صرف پری زاد کو ڈوبنا یا تیرنا تھا اس فلم کے ساتھ، باقی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سفیر سپر سٹار تھا، ایک فلم کا فلاپ ہونا اس پر اثر نہ ڈالتا۔ یہی حال انور حبیب اور تبریز کا تھا، اور یہی حال اس فلم سے منسلک باقی تمام افراد کا تھا۔ گیلری میں فلم انڈسٹری اور میڈیا کے چنیدہ لوگ تھے، اور وہاں پر پری زاد کے آنے سے پہلے پری زاد کے مستقبل کی بات ہو رہی تھی۔ فلم کا شو شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے زینی سلطان کے ساتھ گیلری میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ نروس تھی یا نہیں۔ اگر نروس تھی بھی تو اس نے گھبراہٹ کو مکمل طور پر چھپایا ہوا تھا۔ یہ میڈیا کے لوگوں کا اندازہ تھا، یہ صرف سلطان جانتا تھا کہ وہ بالکل نروس نہیں تھی۔ اس نے آج تک کسی ہیروئن کو اتنا بے فکر اور لاپرواہ ہو کر اپنی فلم کے پہلے شو کو دیکھنے کی تیاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی گیلری میں داخل ہوتے ہی کچھ لوگوں نے اسے مبارکباد دی تھی۔ صرف 2 افراد اس کے قریب نہیں آئے تھے، سفیر اور انور۔ وہ دور سے اسے گیلری میں موجود دوسرے مردوں سے ملتے ہوئے دیکھتے رہے۔ وہ اس نیم تاریکی میں بھی اتنی ہی ہوش ربا لگ رہی تھی جتنی روشنی میں لگتی تھی۔ گیلری میں بیٹھا ہوا ہر مرد اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ہال کی لائٹس آف ہو گئی تھیں۔ پری زاد کی پہلی فلم کا پہلا شو شروع ہو گیا تھا۔ پہلے 10 منٹ پری زاد کی انٹری نہیں تھی، صرف سفیر اور سیکنڈ لیڈ کی کہانی چل رہی تھی، اور ڈائریکشن اور اداکاری کے جھول کی قد آدم سکرین پر بے حد واضح نظر آ رہے تھے۔ سفیر نے حال میں اپنے کچھ سینز پر اپنے بارے میں بلند آواز میں کچھ تبصرے بھی سنے، اور ان تبصروں کے بعد اس نے گیلری میں بیٹھے میڈیا کے لوگوں کو آپس میں چہمگوئیوں میں کچھ باتیں کرتے بھی دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے اسے بے یقینی ہوئی تھی، مگر پھر اس نے اپنے خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ یہ سب کچھ پری زاد کے لیے کر رہا تھا۔ اس نے نیم تاریکی میں ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ خود کو یقین دلایا۔ پہلے 10 منٹ میں فلم اور ایکٹرز ہاٹ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انور حبیب کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ اس نے بہت جتانے والے انداز میں 2-4 بار گردن گھما کر زینی کو دیکھنے کی کوشش کی، جو پتھر کے بت کی طرح اسکرین پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ اس وقت اس حال میں شاید وہی تھی جو فلم دیکھ رہی تھی۔ باقی سب باتیں کر رہے تھے، اسموکنگ کر رہے تھے، دھیمی آواز میں ہنس رہے تھے، یا پھر فلم کے مختلف سین پر بلند آواز میں تبصرے کرنے میں مصروف تھے۔ تبریز پاشا کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا، اور سلطان کی ہتھیلیوں پر۔ پری زاد کے علاوہ صرف وہ 2 لوگ تھے جن پر اس فلم کی کامیابی یا ناکامی سے کوئی اثر پڑنے والا تھا۔ 11ویں منٹ میں زینی کی پہلی انٹری ہوئی تھی، اور اسکرین پر اس کا چہرہ نظر آتے ہی پہلے کچھ لمحوں کے لیے گہری خاموشی ہوئی۔ پھر ہال میں بیٹھے تماشائیوں نے زوردار تالیوں کے ساتھ جیسے پری زاد کا استقبال کیا تھا۔ وہ اس فلم کے کسی بھی ایکٹر کو پچھلے 11 منٹ میں ملنے والی پہلی داد تھی۔ سفیر خان اور انور حبیب نے بے اختیار پہلو بدلے، اور تبریز پاشا کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ نظر آئی۔ وہ فلم کا وہ پہلا سین تھا جسے تماشائیوں نے ابتدائی داد کے بعد بالکل خاموش ہو کر دیکھا تھا، اور سین کے اختتام پر پری زاد کی آمد کے ساتھ ہی اسے ایک بار پھر داد ملی تھی۔
तबरेज़ पाशा और सुल्तान के तने हुए जिस्म पुरसुकून होना शुरू हो गए थे। अब सफ़ीर और अनवर हबीब के जिस्म तनाव का शिकार होने लगे थे। अगले 7 मिनट में वो जितनी बार स्क्रीन पर नजर आई, तमाशाइयों ने उसे तालियां बजाकर दाद दी थी। ये सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं थी, अदाकारी भी थी जिसे सराहा जा रहा था। उसके सामने खड़ा सफ़ीर बेहद बोंगा और बाज़ सीन्स में भद्दा लग रहा था, और रही सही कसर उसकी बुरी अदाकारी पूरी कर रही थी। कैमरा जब परिजाद के चेहरे पर आता, पूरा हाल तालियों से गूंज उठता, और जब सफ़ीर के चेहरे पर आता, हाल में बेहुदा आवाजें कसे जाते। सफ़ीर के माथे पर अब पसीना आ रहा था। फिल्म के 17वें मिनट में परिजाद का पहला गाना और डांस आया था। परिजाद नीम इरिया लिबास में स्क्रीन पर बेहद बेहुदा मगर मुश्किल डांस बहुत खूबसूरती से कर रही थी। मर्द तमाशाई अपनी अपनी सीटों पर खड़े होकर नाच रहे थे। हाल में शोर बरपा था। अनवर हबीब और सफ़ीर के चेहरे फक हो रहे थे। परिजाद भी उन्हीं की तरह बेहिसो हरकत अपनी कुर्सी पर बैठी थी। सिनेमा की स्क्रीन पर परिजात नाच रही थी। गैलरी में बैठी ज़ैनी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो हाल में मर्द तमाशाइयों की सीटियों की आवाज़ सुन सकती थी, उनकी ज़ुबान से निकलने वाले जुमले सुन सकती थी। नीम तारीख सिनेमा में मर्द तमाशाइयों के हाथों में पकड़ी लेज़र लाइट की बीम को स्क्रीन पर नाचते अपने जिस्म के नीम बरहना हिस्सों पर पड़ते देख रही थी। उसे अपने जिस्म पर चिमटियां रेंगती महसूस हुई थीं। उसका जिस्म कपकपाने लगा था। उसने ये कैसे सोच लिया था कि अब वो किसी बात पर जिल्लत महसूस नहीं करेगी? जिल्लत की आखिर कितनी शक्लें हो सकती हैं, और उसके हिस्से में कौन कौन सी आनी थी? कब, कहाँ, किस वक्त, किस मोड़ पर? उसने अपने आप से पूछा। अपने चेहरे पर मेकअप की गहरी तहों के बावजूद उसे अपना चेहरा पसीने से शराबोर होता महसूस हुआ। सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा जिस्म। उसके जिस्म पर लिपटी शिफॉन की साड़ी भीगने लगी थी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप खुद सोचें, कहाँ एक तहज्जुद गुजार 5 वक्त की नमाजी लड़की, और कहाँ एक सिनेमा में आकर बैठने वाली हीरोइन जो अपने आप को इस जिल्लत में महसूस कर रही थी। हम कैसे सोच सकते हैं? कैसे हमारी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि हम इतने मजबूर हो जाते हैं? हाँ, ये उसका एक इम्तिहान था जिसमें वो हार गई थी। हालांकि जिस पर वो सब्र करती तो शायद अल्लाह उसको बहुत नवाजता, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। बहरहाल हम अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं। फिल्म की सेकंड हीरोइन हाल में नाचते मर्द तमाशाइयों की तालियां सुनकर खुशी से पागल हो रही थी। तबरेज़ पाशा और अनवर हबीब से गले मिल रहे थे। परिजात की पहली फिल्म का पहला शो हाउसफुल गया था। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर एक नई मलका राज करने के लिए आ गई थी। सुल्तान इस नई मलका के दाएं जानिब बैठे बार बार उसके चेहरे को देख रहा था। उसने फिल्म इंडस्ट्री की किसी हीरोइन को पहली क्लैप मिलने पर इस तरह गुमसुम बैठे नहीं देखा था। वो अपने आसपास बैठे सब लोगों से मिली थी, लेकिन सुल्तान ने बहुत बहुत शुक्र अदा किया कि वहां नीम तारीकी में कोई भी उसका चेहरा नहीं पहचानता था। फिल्म के ख़त्म होने तक ज़ैनी के मोबाइल पर एक के बाद एक फ़ोन आना शुरू हो गए थे, और वो फ़ोन अटेंड कर रहा था। ये मैं नहीं हूँ, ये परिजात है। वहाँ बैठे अपने आप को सिनेमा की स्क्रीन पर देखते हुए ज़ैनी ने ज़िंदगी में पहली बार अपने अक्स, अपने वजूद, अपनी ज़िंदगी से छुपने की कोशिश की। 3 घंटे के अंदर उसने स्क्रीन पर परिजात की फिल्म नहीं देखी थी। उसने एक बार फिर ज़ैनब ज़िया की पूरी ज़िंदगी देखी थी, और वहाँ बैठे बहुत दिनों के बाद उसे शिराज याद आया था। इन दर्जनों मर्दों के बीच में उस नीम रिया बदन में बैठे उसे वो याद आया था, और सिर्फ वही नहीं, उसे बहुत कुछ याद आया था। इस सिनेमा में इस शाम वो किसी शनाख्त के बगैर आई थी, मगर वहां से निकलते वक्त उसकी शनाख्त तब्दील हो चुकी थी। कौन उसकी तस्वीर लेना चाहता था, कौन उससे ऑटोग्राफ लेना चाहता था, कौन उससे हाथ मिलाना चाहता था, और कौन उस पर फरेफ्ता होना चाहता था, उसे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाए वो लोगों की इस भीड़ में से गुजरती हुई चली गई जो सिनेमा के बाहर उसकी एक झलक देखने के लिए एक दूसरे पर टूटे पड़ रहे थे।
سلطان تبریز پاشا، انور حبیب اور چند دوسرے مردوں کو اس کے لیے راستہ بنانا پڑ رہا تھا تاکہ وہ ان سب سے بچ کر گزر جائے، اور وہ اپنے کانوں میں پری زاد کے بارے میں تماشائیوں کے جملے سن رہی تھی۔ سلطان برق رفتاری سے اس کے آگے چلتا ہوا اس کے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ وہ ساری زندگی یہی کام کرتا رہا تھا، ہیروئنوں کے آگے چلتے ہوئے راستہ بنانا، پھر وہ وہی کام کر رہا تھا۔ گاڑی سے سینما میں جاتے ہوئے زینی کو 2 منٹ لگے تھے، واپس گاڑی تک پہنچتے ہوئے 20 منٹ لگ گئے تھے۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی ہجوم چھٹ گیا تھا، جس کے بیچ سے گزر کر وہ گاڑی تک آئی تھی۔ گاڑی کے سینما سے باہر نکلتے ہی زینی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اوندے منہ گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور اور سلطان نے حواس باختہ انداز میں پیچھے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ ڈرائیور دوبارہ ونڈ اسکرین کی طرف متوجہ ہو کر گاڑی چلانے لگا۔ سلطان اسی حواس باختہ انداز میں پچھلی سیٹ پر اوندے منہ گری زینی کو دیکھتا رہا۔ وہ کیوں رو رہی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر وہ خوشی کے آنسو نہیں تھے، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ خوشی کے آنسو کوئی دھاڑے مار مار کر نہیں بہاتا، اور یہ بھی نہیں تھا کہ سلطان نے کبھی کسی ہیروئن کو روتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے جن 2 ہیروئنوں کے ساتھ کام کیا تھا انہیں اسی طرح کئی بار روتے دیکھا تھا، مگر ان کے رونے اور زینی کے رونے میں بہت فرق تھا۔ کیا فرق تھا یہ سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر ڈرائیور نے گاڑی روکتے ہوئے ہارن دیا۔ اس سے پہلے کہ چوکیدار گیٹ کھولتا، زینی یکدم پچھلی سیٹ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم چلے جاؤ، مجھے کہیں جانا ہے۔ وہ اب دروازہ کھول کر نیچے اتر رہی تھی۔ جب وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گئی تو سلطان نے دروازے کے ہینڈل پر رکھا اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ اس سے مخاطب نہیں تھی، وہ ڈرائیور سے بات کر رہی تھی۔ ڈرائیور دروازہ کھول کے اتر گیا۔ زینی نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی کو دوبارہ مین روڈ پر لے آئی۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں اب بھی آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے، لیکن وہ اب پہلے کی طرح نہیں رو رہی تھی۔ سلطان سے کوئی بات کیے بغیر وہ سڑک پر گاڑی دوڑاتی رہی۔ کافی دیر تک گاڑی میں خاموشی رہی، پھر بہت دیر تک وہ اسی طرح سنسان سڑکوں پر گاڑی دوڑاتی رہی۔ سلطان نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ کہاں جا رہی تھی، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ گاڑی کسی رستے پر نہیں تھی، زینی بھی کسی رستے پر نہیں تھی۔ کچھ کہے بغیر وہ بے مقصد لاہور کی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتی رہی۔ کسی بھی فلم کے ہٹ ہونے کے بعد یہ وہ وقت تھا جب ہیروئن، پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کے گھر پر روشنی کا سماں ہوتا تھا، جشن کا سماں ہوتا تھا، شراب پی جا رہی ہوتی، رقص جاری ہوتا تھا، نئی فلموں کی آفرز اور ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہوتی تھی۔ تبریز پاشا کے گھر پر بھی اس وقت جشن جاری تھا اور پری زاد کو بلانے کے لیے فون پر فون کیے جا رہے تھے، مگر پری زاد کا فون بند تھا۔ وہ کہاں تھی کوئی نہیں جانتا تھا، سوائے ایک شخص کے جو اس کے ساتھ تھا، ڈرائیونگ کی سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا، اس کے ساتھ رات کے اس پہر شہر کی سڑکوں پر خوار ہو رہا تھا۔ کئی دنوں بعد زینی نے بالآخر کئی گھنٹوں بعد زینی نے بالآخر گھر کی طرف گاڑی موڑی۔ سلطان نے خدا کا شکر ادا کیا وہ بالآخر نارمل ہو رہی تھی۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے سلطان سے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ معزز سامعین، اس سے آگے کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ کہانی لکھنے والے نے کیا کمال کر دیا ہے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح ہم ہر کہانی سے، ہر ناول سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ اس بے انتہا سبق دینے والے ناول سے بھی آپ ضرور سبق حاصل کریں گے۔ آپ اس ناول کے بارے میں، اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنا کمنٹ ضرور چھوڑیے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اور جو چھوٹی موٹی غلطیاں پڑھنے کے دوران ہو جاتی ہیں تو کائنڈلی اس کو اگنور کیا کریں، کیونکہ سائیڈ والی چیز تھوڑی زیادہ کلیئر سمجھ نہیں آتی کہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بہت کلیئر کٹ پڑھ کر سناؤں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔